اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے، جس میں گائے کا واقعہ ہے، البقرہ کا، جس پر سورت کا نام بھی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 72 میں آئے گا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑنے لگے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، اس طرح مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک خاص واقعے سے متعلق مفسرین نے بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے کئی مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصہ مصر میں قیام کرتے رہے اور وہ مصری تہذیب و تمدن اور رسوم سے متاثر ہو گئے تھے، انفلوئنسڈ تھے۔ مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، لہٰذا ان کے اثر سے بنی اسرائیل بھی گائے کے تقدس کا شکار ہو گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، یعنی وہ مقتول کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ گائے کے تقدس کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر۔ لہذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے کے ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی۔ اور اسی طرح اس واقعے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی کمزور ہو چکا تھا۔ بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی ایک مقاصد ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام اس لیے سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں بقرہ کا قصہ آیا ہے، واقعہ آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ اذ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اذکرو کو، اذکرو یا وذکرو۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل، تو وہاں کیا کہا گیا تھا؟ اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ وہاں اذکرو کا لفظ واضح ظاہر تھا کہ یاد کرو۔ اب اس کی تفصیل ان واقعات میں بیان ہو رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان پر عیاں کی اور کس طرح ان پر نعمتیں نچھاور کی، اور اس کی وجہ سے بار بار ان کو عید کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ یاد کرو وہ وقت، وہ نعمت بھی یاد کرو، وہ نعمت بھی یاد کرو. لقومہ، اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے. یہ حکم کس کے لیے تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گائے ذبح کرو. اور بقرۃن جو ہے یہ بقرہ کی واحد ہے، بقرہ تا کے بغیر. بقرۃن مؤنث کے لیے بھی آتا ہے تو مذکر کے لیے ثور کا لفظ آتا ہے. ثور کہتے ہیں بیل کو. اور بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ با قاف را سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شق کرنا زمین کو، یعنی شق کرنا، کاٹنا. اور اس کے ساتھ زمین کو شق کیا جاتا ہے، یعنی ہل چلاتی ہے گائے. اسی طرح وہ شخص جو علم کو قریدتا ہے، اس کی تفصیل میں جاتا ہے، اس کی بحث میں جاتا ہے، اس کو خوب سیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے باقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں باقر. ہم نے تو بسکٹ کا نام باقر خان نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن باقر کہتے ہیں اس کو جو بہت گہرا علم رکھتا ہو، علم کی تفصیل میں جاتا ہو، ڈیٹیل میں جاتا ہو، غور و فکر کرتا ہو، خوب کھود کر ریسرچ کرتا ہو. ریسرچ کرنے میں، سرچ کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے. تو یہاں پر بقرۃن آیا ہے نکرہ، یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر لو. اور سیدھا سا حکم تھا، اگر مان لیتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن انہوں نے بال کی کھال اتاری اور طرح طرح کے سوال کیے، جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اس فعل کو یا اس حکم کو مشکل کر دیا. ماوردی کہتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں کسی اور چیز کی بجائے صرف گائے کے ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ گائے اس جنس میں سے تھی جس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے. آگے آپ واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی تھی، اور پیچھے آپ اس کا ہلکا سا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ سامری نے ان کے لیے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا. تو یہ اثرات کہاں سے لا رہے تھے؟ پیچھے مصر سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ وہ بچڑا جس کو یہ بڑا عظیم سمجھتے ہیں وہ ان کے دلوں میں حقیر ہو جائے. اور ایک امتحان بھی تھا. قرطبی کہتے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں اب بھی گائے کی عبادت کا جذبہ موجود ہے یا نہیں. تو بعض احکامات جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا بعض واقعات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جن سے ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ ہم عمل کے کس درجے پر ہیں. بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت آنے پر ہم بھول جاتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے. تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمل میں نہ ڈلے. تو بہرحال قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں پر استفہام انکاری ہے. اتتخذنا ہزوا یعنی آپ ہمارا مذاق نہ اڑائیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر، کیونکہ گائے ان کے نزدیک کیا تھی؟ بہت مقدس تھی. یعنی آپ دیکھیے حکم لایا کون تھا؟ جبریل علیہ السلام. کس پر لائے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام لائے بنی اسرائیل کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اور پھر کس طریقے سے ان کو پہنچایا گیا اور بنی اسرائیل تک گیا، اور ماننے کی بجائے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. یعنی ان سے کہا کچھ اور جا رہا تھا اور جواب انہوں نے کچھ اور دیا. اور یہی طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بات کو ماننا نہیں چاہتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم حاضر ہیں، لبیک، اللہ کا حکم آیا ہم ذبح کر رہے ہیں. جیسے قربانی کی عید پر ہم سب کو پتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، تو کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ عید، اور جب وقت آتا ہے اس سے پہلے ہی وہ پیسے جمع کرتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتے اپنے بجٹ میں، وہ تھوڑے تھوڑے بچت کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر پہلے سے ہی حصہ ڈال کے رکھتے ہیں گائے میں، یا پھر بکرا وغیرہ خرید کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ عمل ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اور اس قربانی کو محبت سے کرنا جو ہے ایمان کی علامت ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عید پر بڑی حجتیں نکالتے ہیں اور بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے آلٹرنیٹ کچھ اور فائدے بتاتے ہیں کہ کیوں نہ کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے انہیں پیسوں سے، اور کسی کا گھر بنوا دیا جائے. سارا سال آپ یہ کرتے رہا کریں،
لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کسی کام کے کرنے کا تو پھر وہی کیا کرے جو حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہی کام افضل ہوتا ہے، وہ کام زیادہ ثواب کا ہوتا ہے اس وقت. یعنی وہ پیسہ اگر آپ کسی اور کام میں لگائیں گے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملے گا کب؟ اس موقع پر. یعنی آپ سارا سال قربانیاں کرتے رہیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ کو ان 3 دنوں کے اندر ملے گا قربانی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر ہمیں بغیر حیل و حجت کے عمل کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے پھر وہ فالتو کے سوال شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تو وہ اپنے پیغمبر کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. سبحان اللہ. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ، کیا پیغمبر اللہ کے دین میں مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو چنے گا کہ جو دین کے نام پر کسی سے مذاق کرے؟ ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتا انسان. یعنی مثلاً اگر کوئی کسی کو کہے کہ نماز پڑھو تو کہ تم اس سے مذاق کرتے ہو، بھائی کیوں؟ اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ تو جب یہاں بھی حکم ہوا تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا. یاد رکھیے، مذاق اڑانا انبیاء اور صالحین اور نیک لوگوں کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا. ان کے اخلاق میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بھی مذاق اڑائیں. یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، ناسمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو کسی کی نقلیں اتارتے ہیں یا کسی بات کو کچھ سے کچھ بنا کر کسی اور طرح پیش کرتے ہیں. انبیاء ایسے نہیں کرتے، عقل مند لوگ ایسے نہیں کرتے. یہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے. انبیاء زیادہ سے زیادہ مزاح کرتے. مزاح کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سچی بات کو کسی ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جس میں دل لگی کا سامان پیدا ہو جائے، انسان کی طبیعت خوش ہو جائے. جیسے ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت ہرگز جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگ گئی. جب چلنے لگی تو آپ نے فرمایا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دی. یعنی کہ بڑھاپے میں کوئی نہیں جائے گا، سب جوان ہو کے جائیں گے. تو اس پر وہ خاتون خوش ہو گئی، یعنی اس کا دل خوش کر دیا. آپ بھی مسکرا رہے تھے، اور یہ تھا ایک مزاح جس میں بالکل سچی بات تھی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں غور و فکر کریں، یعنی ناسمجھی کا معاملہ نہیں کریں دوسرے لفظوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں. جاہلین جاہل کی جمع ہے فاعل کے وزن پر، اور جہل کہتے ہیں کسی کام کو اس کے مقرر صحیح طریقے کے خلاف کرنا. جاہل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو علم کی ضد ہے، یعنی علم اور جہالت اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. اور اس کا اطلاق حلم کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم ہونا، حلم بردبار. تو جاہل جو ہوتا ہے وہ بردبار نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی بات پہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کچھ سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، یا چھوٹی سی بات اس کو ٹریگر کرتی ہے تو وہ رونا دھونا مچا دیتا ہے. تو یہ جہالت کی علامتیں ہوتی ہیں. سمجھدار لوگ ایسا نہیں کیا کرتے. اور اسی طرح بیکار گفتگو کرنا، بے فائدہ باتیں کرنا، تمسخر کرنا، یہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے. یعنی مذاق اڑانے والے خود عیب دار ہوتے ہیں. یعنی جو مذاق اڑاتا ہے کسی کا وہ عیب کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر عیب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کی بات کو بیان بھی کر رہے ہو تو مذاق اڑانے کے انداز میں نہ کریں. نریشن کیسی ہونی چاہیے؟ جو بات جیسی ہو، جس ٹون میں کہی گئی ہو، جس انداز میں کہی گئی ہو، اسی میں دوسرے کو بتائیں. مثلا کہیں کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں سے آپ اٹھ کے کہیں اور جاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آج کیا ہوا، تو جیسے وہ ہوا ویسے بیان کریں، بڑھا چڑھا کے اپنی طرف سے نہیں کریں، اور نہ مذاق اڑانے کے انداز میں. یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، نہ سمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تعظیم کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریفرنس دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. قرآن مجید میں اس کی ایک اور مثال بھی ملتی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو جمعے کے خطبوں میں آپ آیت سنتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو شخص دین پڑھ رہا ہو اور دین کی تبلیغ کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھا اسلوب اختیار کرے، اچھا اخلاق اختیار کرے اور عمدہ طریقے سے بات کرے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ایسے کرو. جب ہم دین کی بات کریں تو
ود ریفرنس کریں, اوتھینٹک بات کریں, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بات لوگوں کو بتائیں. اپنے پاس سے باتیں بنا کے اس کو دین بنا کے پیش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہاں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. They were not serious about اللہ سبحانہ وتعالیٰ's commands, کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, سیریس معاملہ ہے. ہم کسی آیت کا, کسی حکم کا مذاق نہیں اڑا سکتے یا اس پر آبجیکشن نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ آمنا وصدقنا, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کیوں کہا, اللہ نے کہا, نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, دکھاؤ مجھے ریفرنس, کیوں کہا. یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہوتا. دین کا معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے, یہ کھیل تماشا نہیں ہے. پھر اسی طرح دین کا مذاق اڑانا یا دین والوں کا مذاق اڑانا یہ بھی منع ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جنت دوزخ تک کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. یعنی یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا. اور مذاق اڑانا کس کا کام ہے؟ منافقین کا. دلیل بتائیے, پڑھ چکے ہیں اس لیے پوچھ رہی. انما نحن مستہزئون, یہ منافقین ہوتے ہیں جو دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. منافق کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ دین والوں کا. وہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے, ان کے ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا؟ اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کی خبر لے گا. تو کبھی بھول کر بھی دین کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ یہ انسان کو ایمان سے نفاق کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, آپ کے نام رکھتے تھے. ایسی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہے جہاں کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہو, وہاں سے بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے, ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے. ابو وائل کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے تو اللہ ان سب پہ ناراض ہو جاتا ہے, یعنی سب ہنسنے والوں پہ ناراض ہو جاتا ہے. میں نے یہ بات ابراہیم نخعی سے بیان کی تو انہوں نے کہا ابو وائل نے سچ کہا, کیا اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم, اگر تم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے, انکم بے شک تم, اذن تب, مثلہم انہی جیسے ہو جاؤ گے, انہی میں شمار ہوگے. پھر اسی طرح ایک اور بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی بندہ چاہے عام ہو یا خاص ہو, ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر جو غصہ دلانے والے ہوں اللہ کی پناہ لے. مثلاً آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں دین کا کوئی حکم اور وہ آگے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے, تو آپ کے اندر کیا ہوگا, آپ کی کیفیت کیسے ہوگی؟ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا مذاق اڑائے یا دین کا مذاق اڑائے تو کیسا ہوگا اندر؟ غصہ آئے گا نا, غصہ آئے گا. اور جب غصہ آئے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے منہ سے کوئی باتیں نکلیں گی ایسی, اور بیچ میں شیطان آ جائے گا, وہ اور بیچ میں لگا کے تو کچھ سے کچھ آپ سے کروا دے گا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہو اور آپ کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اگر کسی کے مذاق اڑانے پر آپ کا یا کسی چیز کے مذاق کرنے پر آپ کو اچھا نہ لگے تو اعوذ باللہ پڑھیں, کیونکہ یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو انسان برداشت کرے. خصوصاً اگر آپ کی ذات پر کچھ ہو رہا ہو یا آپ کے والدین پر, مثلاً آپ کے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے اور کوئی اس پر ہنس دے اور پھر دوبارہ دوہرا کے آپ کو بتائے, کیسا لگتا ہے؟ اور یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے نا. یعنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرے شخص کے منہ سے بھول کے یہ لفظ نکلا, اس نے جان کے ایسا نہیں کیا, کیا اس پہ ہنسنا بنتا ہے؟ نہیں. اور پھر کیا اس کو ریپیٹ کرنا عقل مندی کی بات ہے؟ بے وقوف انسان ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے, کیونکہ عقل مند لوگوں کے پاس اس طرح کی حرکتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہاں بھی ایسی حرکتیں کرنے والے جاہل ہوتے ہیں اور ان کے متھے نہیں لگنا چاہیے, وہاں سے ہٹ جانا چاہیے, اٹھ جانا چاہیے, اور غصہ آئے, تکلیف ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بھی پناہ مانگتے تھے, ٹھیک ہے, اور جہالت جیسے برے اخلاق سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, یعنی جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا، ان دونوں کے درمیان کی ہو، تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو. اب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا جو تقدس تھا اس کی وجہ سے وہ گائے کی ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے، راضی ہی نہیں تھے، اگرچہ ان کے لیے اس میں مسئلے کا حل تھا لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے، اور ان سوالوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنا ہی پھنستے گئے، اتنا ہی ان کے لیے مشکل ہوتی گئی. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہے کہ ذرا پانی لا دو، تو وہ آگے سے کہے کہ اچھا ٹھنڈا لاؤ کہ گرم لاؤ. اگر آپ کہیں ٹھنڈا لاؤ تو کیا برف بیچ میں ہونی چاہیے یا خالی فریج کا ہی ٹھیک ہے؟ تو آپ کہنے کہ برف ڈالنے کی ضرورت نہیں. اچھا میٹھا ہونا چاہیے یا نمکین ہونا چاہیے؟ یعنی سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. ان سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، پانی ہے بس، پانی جو ہوتا ہے نارمل گھر میں بس لے آؤ. تو جب بھی کوئی شخص بہت زیادہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ جس کو کام کرنا ہے وہ تو حکم سنتے ہی کس پہ لگ جائے گا؟ کام کرنے پہ لگ جائے گا، وہ اپنی انرجی اس پہ لگائے گا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے. ادع لنا، پھر وہی انداز، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، وہ تم کو بتائے اور پھر آ کے ہمیں تم واضح کرنا. یبین لنا ما ہی، ما ہی کیفیت کے لیے، اس کی صفت نہیں پوچھ رہے، اس کی کیفیت پوچھ رہے ہیں. تو حکم واضح ہونے کے باوجود انہوں نے سوال کیا. ان کو پتا تھا گائے کیا ہوتی ہے اور کہا بھی گیا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، تو معاملہ یہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک تکبر کا بھی اظہار ہوتا نا، ادعو لنا، جاؤ تم پوچھ کے آؤ. یہ عام طور پر بڑے چھوٹوں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں، جاؤ باہر دیکھ کے آؤ کون آیا، جاؤ یہ کرو، جاؤ وہ کرو. ادعو لنا ربک، اور ربنا نہیں کہا بلکہ ربک، یا یہ نہیں کہا ادعو اللہ. قال انہ یقول، سوچیے ذرا موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن. یہ سوال سن کے، اور کتنا بچگانا سا سوال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ فکر تھی نا کہ اللہ نے حکم دے دیا، اب یہ کام کرنا ہے، اب ان کے سوال جو بھی ہیں کام تو کرنا ہے. یعنی ان کا کام کیا تھا کہ اس حکم کو پورا کروانا. تو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جواب دیا. یعنی آپ دیکھیں جب ہم کسی بڑی ہستی سے کوئی بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سنبھل کے اس کے شایان شان کوئی سوال کرتے ہیں یا اس کے شایان شان کوئی بات کرتے ہیں. اور یہاں حال آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں پیغمبر کو کہہ رہے کہ آپ اللہ سے ہمیں پوچھ کے بتائیں. کہاں گئی عقل؟ قال انہ یقول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک گائے ہے، بقرۃ ہے، لا فارض ولا بکر، نہ فارض ہے نہ بکر ہے. فارض کہتے ہیں بڑی عمر کی، فارض کا لفظ فرض سے ہے، فرض کہتے ہیں قطع، یعنی جو عمر کاٹ چکی ہے، لمبی عمر گزار چکی ہے، تو وہ بہت بوڑھی نہ ہو، لمبی عمر گزاری ہوئی نہ ہو. ولا بکر، اور بکر کہتے ہیں کنواری کو، یعنی جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں جنم دیا. اوان بین ذالک، درمیانی ہو، یعنی نہ بڑی ہو نہ چھوٹی، یعنی ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ کر لو. یعنی یہ سوال جواب چھوڑو، تکلفات مت کرو، بہت ڈیٹیلز مت پوچھو، کرنے والا کام کرو. تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ادب نہیں تھا، نہ پیغمبر کا، نہ اللہ تعالی کا، نہ دین کا، نہ سوال کرنے کا، نہ ہی کسی بات کی وضاحت طلب کرنے کا. تو یہ جو کہا گیا نا ففعلوا ما تؤمرون، یہ باتیں چھوڑو، جو حکم ملا وہ کر لو. یعنی یہ ایک تاکید تھی، تاکیدی حکم ہے، لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی حکم آ جائے تو پھر کیا کریں؟ ہاں، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سورۃ النور میں آتا ہے کہ وہ کیا کہا کرے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا، اے ابن رواحہ نیچے اترو
اور سواریوں کو بگاؤ، کسی اوپر والی جگہ پر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو اور اطاعت کرو. یعنی یہ کیا بات کر رہے ہو، یعنی کہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کام کہا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، پھینک دیا، فوراً چھلانگ لگائی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے. ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کرتے. یعنی کس طرح صحابہ کرام حکم سنتے ہی فوراً عمل کیا کرتے تھے، اور کبھی ناسمجھی میں کوئی ایسا جواب دیا بھی تو دوسرے فوراً تنبیہ کرتے تھے کہ تم کر کیا رہے. یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے. مثلاً اگر ہمارا کوئی ساتھی ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو وہاں روکنا چاہیے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو جو دیہاتی گدھے تھے، ایک تو جنگلی گدھے ہوتے ہیں نا، تو جو پالتو گدھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا تو ان کو کاٹ کے ان کا گوشت پکایا، کیونکہ عربوں کے ہاں گدھوں کا گوشت کھایا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کیا آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے. کہتے کہ پکی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں، پکی ہوئی. آپ سوچے کہ گدھے کو پکڑنا، اس کو کاٹنا، اس کی کھال اتارنا، اس کا گوشت کاٹنا اور اس کو پکانا، اور وہ لشکر بھوکا بھی تھا. یعنی کتنی سخت آزمائش تھی، کیسا حکم تھا. یعنی آپ کو سخت بھوک لگی اور کھانا آپ کے آگے ہو اور کوئی آ کے کہتے ہو یہ نہ کھانا، اس میں فلاں انگریڈینٹ ہے، تو اس وقت آپ کا حال کیا ہوگا؟ ابھی بتانا تھا مجھے. وہ کہتے ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئیں کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا، یعنی بالکل پک رہا تھا، پکنے کے قریب تھا، یعنی کھانے والا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کھایا. اور چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی کہ اگر کسی نے کینڈی پکڑی ہوئی اور اس کو کہا یہ نہیں کھاؤ، یہ حلال نہیں ہے، تو انسان کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں کوئی اور لے لیتا ہوں. کچھ اور بھی آلٹرنیٹ اس وقت نہیں تھا، لیکن حکم مانا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو. اوپر کا سوال بھی اگرچہ غیر ضروری تھا، لیکن جب اس کی کیفیت کچھ پتہ چل گئی کہ نہ وہ بہت بڑی عمر کی ہے نہ چھوٹی ہے، تو پھر گائے کے متعلق اور کیا سوال کرنا تھا. لیکن انہوں نے پھر ایک سوال نکال لیا کہ اب ہمیں رنگ بتایا جائے. تو پھر رنگ بھی بہت ہی اسپیسیفک بتایا گیا. عام طور پر گائے کس رنگ کی ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے یا براؤن ہوتی ہے، اس کے اندر پیچز ہوتے ہیں. ایسی گائے بہت کم ہوتی ہے. تو چونکہ انہوں نے اب سوال کیے تو پھر ان پر مشکل ڈالی گئی. اگین وہی اسٹائل ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو، سفید ہو، کالا ہو، سیاہی مائل ہو، سیاہ ہو، کیا ہو. بال کی کھال اتار رہے ہیں. قال انه یقول انها بقرۃ صفراء. موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو، یعنی پوری زرد ہو. اور زرد بھی کیسی؟ فاقع لونها، اس کا رنگ چمکتا ہو. یہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا چٹا سفید، کالا سیاہ. اسی طرح عربی میں بھی ایکسپریشن ہوتے ہیں. ان مشکل لفظوں میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہر رنگ کے ساتھ ایک اور اس کی صفت لگاتے ہیں جس سے اس رنگ کی خوبی ظاہر ہوتی ہے. تو صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ فاقع جو ہے یہ صفرا کو مزید واضح کرتا ہے، جیسے سنہرا ہو جاتا ہے نا، یعنی سنہرے رنگ کی ہو، گولڈن کلر ہو. اور یہ رنگ ایسا ہوتا ہے کہ جو دور سے پہچانا جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں نا جو پتے زرد ہو رہے ہیں اور سنہری ہو رہے ہیں، کس قدر خوبصورت لگتے ہیں. تو یہاں بھی فرمایا گیا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، مسرور ہو، سرور پیدا کر دے. مصری گائے کی پوجا کرتے تھے جو گولڈ کی بنا کے، اور پھر انہی کی دیکھا دیکھی سامری نے گولڈ کا بچڑا بنا دیا، اور اب ان کو اسی رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ساری جو محبت ہے پوری طرح نکلے. تو گائے کے رنگوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ ہے اور جو بہت مشکل سے ملتا ہے وہ یہی رنگ ہے. اور چونکہ انہوں نے سوال کیے تھے اس لیے پھر ان کے لیے مشکل کی گئی. اور زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ زرد بھی اسپیشل ایسا ہو جو خوب چمکتا ہو.
اور پھر دیکھتے ہوئے دل خوش ہو، یعنی 3 شرائط لگا دی گی نا. نمبر 1 زرد، نمبر 2 زرد بھی فاقے چمکتا زرد، اور تیسرا یہ کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رنگوں کی بھی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور رنگ دلوں پہ خاص اثر ڈالتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تجربہ کرنا تو آج کل باہر نکلیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں کیسے کیسے رنگ ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرد رنگ کے پتے بھی ایسے دل کو کھینچتے ہیں، لیکن اورنج تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی سبز درخت بھی ہو تو کنٹراسٹ میں اور بھی زیادہ پیارے لگتا ہے. پھر پرپل اور ریڈ کے بھی شیڈز، سبحان اللہ. تو رنگ جو ہوتے ہیں نا زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں، خوشیوں کے رنگ بھر دیتے ہیں. تو اچھے رنگوں کا استعمال جو ہے وہ ایک اچھی سمجھداری کی علامت ہوتا ہے، اور ہمارے دین میں اچھا رنگ پہننا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اور وہ زینت میں بھی شمار ہوتا ہے. اسی لیے جو باہر عبایا وغیرہ ہم پہنتے ہیں وہ چمکدار رنگوں کا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں کے جو رنگ ہیں وہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں. جیسے پرندوں کے رنگ ہیں، طرح طرح کے کلرڈ پرندے آپ دیکھیں کہ جو مائگریشن ہوتی ہے اور آتی ہے تو حیرانی ہوتی ہے. اور اب تو خیر بہت سی ایسی ڈاکیومنٹریز اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جس میں انسان خود نہیں دیکھتا تو دیکھنے کو چیزیں مل جاتی ہیں، خود جا کے برڈ واچنگ نہیں کرتے. جانوروں کے چرانے اور ان کے خوبصورت رنگوں کے بارے میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورۃ النحل میں آتا ہے ان میں تمہارے لیے ایک بیوٹی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے، دور سے جب نظر آتے ہیں. اگر کبھی آپ کو انگلینڈ میں ٹرین پر سفر کرنے کا موقع ملے تو جو پیسچرز ہوتے ہیں ان میں جو بھیڑیں چر رہی ہوتی ہیں، اتنا بیوٹیفل سین ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت. گائے بھی ہوتی ہیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت ہی گرین فیلڈ اور پھر اس میں گائے چل رہی ہوتی، مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے. تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کرتا ہے. انہوں نے پہلا حکم نہیں مانا تو اب ان کے اوپر اور تنگی آ گئی. کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان جب سیدھے راستے پر نہیں ہوتا نا، آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ ایک ٹرننگ غلط لے لیں شارٹ کٹ بنا کے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات آگے روڈ بلاک ہوتی ہے، یا پھر وہ اندھیری ہوتی ہے، یا پھر وہ آپ کو گھما کر واپس ایک لمبے روٹ پہ ڈال دیتی ہے، یا کہیں سے ون وے بھی. شکر ہے یہاں کینیڈا میں ون وے بہت کم ہے ڈاؤن ٹاؤن کے علاوہ، لیکن یہ کہ وہ بعض اوقات چھوٹا سا غلط ٹرن دینا ایک لمبے سفر کا سبب بن جاتا ہے. تو سیدھے رستے پہ چلنا بہت بڑی نعمت ہے. اس سے سبق لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے جیسے آئے اس کے اوپر عمل کر لیں. اگر بہت سوال جواب کیے تو حکم مشکل ہو جائے گا. کچھ لوگ جو ہے نا ان کو آسانی نہیں سوٹ کرتی، ان کو حکم بتایا جائے تو پھر وہ اتنے سوال پوچھتے ہیں، اتنی مین میں نکالتے ہیں کہ وہ عمل اپنے لیے مشکل کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 چیزیں آتی تھیں، دونوں ہی حلال جائز ہیں، تو ان میں سے جو آسان ہوتی تھی وہ اختیار کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل والی اختیار کرنا زیادہ بڑی دینداری ہے. اصل چیز ہے ہر چیز میں اعتدال. اعتدال اللہ کو پسند ہے، سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جیسے لا فارد ولا بکر اوان بین ذالک، اس میں بھی کیا ہے دراصل درمیانی راہ، توسط. سورۃ فرقان میں آتا ہے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل، معتدل رستہ اختیار کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانی رفتار سے ہوتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں. اب دیکھیے رنگ بھی واضح ہو چکا ہے، پھر کیسے مشابہ ہو گئی؟ پھر تو آپ کے لیے بہت ساری تو نکل گئی، اس میں سے تو کم رہ گئی، اس میں سے پھر آپ کوئی کر لو. لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور سوال کر دیا، تیسرا مطالبہ کر دیا. اور پھر یہ کہ وہ کیسی ہو، یعنی کیا کرتی ہو، اس کے کام کے اعتبار سے ان سے انہوں نے سوال کیا. اصل پہ تو ان کی سرکشی تھی نا کہ وہ حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور پتہ نہیں کیسا انشاءاللہ تھا، ہمارے جیسا تھا یا بہتر تھا. مسلمان بھی آج کل جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پر بڑے زوردار انداز میں انشاءاللہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے سر سے ٹل جائے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پالیں گے، یعنی ہمیں گائے مل جائے گی. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں کبھی گائے نہ ملتی.
تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ انشاءاللہ کہنا نہیں چاہیے. اگر ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف میں خاص ہدایت کی گئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیے کہ میں کل کروں گا مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہتے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بہن بھائی اور سارے بنی اسرائیل گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا امن سے رہو گے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہہ کر اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا جب ان کے والد نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں، یعنی ذبح کرنے کے لیے کہا تھا. تو انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا کر لیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا. وہ کب کہا تھا کچھ یاد ہے؟ جب مدین میں شادی کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا تھا نکاح کا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی آپ فکر نہیں کریں جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں یہ پورا ہوگا. اسی طرح کاموں کی برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، یعنی پکا ارادہ ہو تب بھی. امام نووی کہتے ہیں جب بھی انسان کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اس سے برکت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور جب اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا نام لے کے ہم کوئی عہد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم حق لائے ہو، پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. یہاں پھر ان کے سوال پر گائے کے مطلوبہ اوصاف مزید بتا دیے گئے. اگر وہ پہلی بار بات مان لیتے تو ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن بہرحال اب انہیں مطلوبہ گائے تلاش کرنی تھی. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول. ذلول ذل سے ہے یعنی مطیع، یعنی ایسی سدھائی ہوئی گائے ہو جو اپنے مالک کی فرما بردار ہو، وہ ذلول ہوتی ہے، جیسا حکم دیا جائے ویسے ہی کرتی ہے. تو یہاں کیا مراد ہے کہ ایسی سدھائی ہوئی گائے نہ ہو کہ جو کھیتوں میں ہل وغیرہ چلاتی ہو. تثیر الارض، اس نے زمین میں ہل نہ چلایا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ اس پہ پانی ڈھویا جائے اور نہ وہ زمین کو پھاڑ کے کھیتی باڑی کرنے والی ہو. مسلمتن، ہر عیب نقص سے پاک ہو، اس کے اندر نہ کوئی لنگڑا پن ہو، نہ اس کے کانوں میں کوئی کٹ ہو، نہ اس کے سینگوں میں کوئی عیب ہو، نہ اس کے رنگ میں لا شیۃ فیہا، اس کے رنگ میں بھی کوئی پیچ نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو، یعنی کوئی اور رنگ کا بال بھی نہ ہو. ایک دم سے بالکل صاف ستھری خوبصورت اور جوان گائے. یہ شیعہ کا لفظ جو ہے نا وشی الثوب سے ہے، کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار ہوتا ہے. تو ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اب کوئی سوال باقی نہ رہے اور یہ کرنے کا کام کر لیں. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تم حق لے کر آئے ہو. کیا پہلے حق نہیں آیا تھا؟ پیغمبر کیا حق کے سوا کوئی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ کیسا مزاج ہے؟ یہ سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے. مثلاً آپ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیجیے، اور کئی دفعہ آپ کے اوپر خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کے بچوں کے ساتھ اس قسم کی سچویشن پیش آئی ہوگی کہ آپ ایک بات ان کو کرنے کو کہتے ہیں، اس پر وہ کوئی سوال ڈال دیتے ہیں، کوئی حجت کرتے ہیں، پھر آپ ان کو دوسری طرح سمجھاتے ہیں، پھر وہ تیسری طرح سمجھاتے ہیں، پھر کسی طرح وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم کر لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہاں ناؤ اٹ میک سینس. کیسا غصہ چڑھتا ہے اس وقت کہ اب تک ہم نان سینس کر رہے تھے جو اب سینس بنی ہے. لیکن آپ پیغمبر کا اخلاق دیکھیے کہ یہ ساری باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام کے ریئیکشنز کیا تھے، سوائے اس کے کہ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین کے علاوہ انہوں نے کوئی جوابی بحث ہی نہیں کی. کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، کوئی جوابی بحث نہیں کی. اور جو کچھ بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لا کے بتایا. تو بنی اسرائیل کا یہ رویہ انتہائی تنقیدی رویہ تھا، بہت ہی کریٹیکل قسم کا اور عجیب بات تھی. فذبحوها،
پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے، لگتا نہیں تھا کہ ذبح کریں گے. یعنی پچھلی صفات جو بیان ہوئی ہیں تینوں آیات میں، جب وہ پوری ہو گئی گائے میں اور وہ گائے ان کو مل گئی، ٹال مٹول کرنے کے بعد آخر پھر انہوں نے ذبح کر ہی لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا. اب کہتے ہیں کہ ان ساری پابندیوں اور شرائط کے ساتھ ان کو صرف ایک ہی گائے اس قسم کی ملی، اور وہ گائے جس شخص کی تھی وہ بڑا ہی نیک وقت کوئی آدمی تھا، اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا. تو اسے جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل کو اس چیز کا حکم ملا تو اس نے بھی پھر منہ مانگے دام لگائے، یعنی خوب مہنگی کر کے بیچی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کے اوپر سے کھال اترے گی وہ ساری سونے کی بھر کے مجھے دی جائے گی، تب میں دوں گا اس شرط پر. تو بہرحال انہوں نے پھر قیمت ادا کی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ شرعی احکامات سے فرار حاصل کرتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں آج امت مسلمہ اور ہم خود باقیوں کو چھوڑ کر خود ہم شرعی احکامات سے فرار تو نہیں حاصل کرتے، کیونکہ عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، بچے کیا کہتے ہیں، خاص طور پر جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، ایک اسکالر کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، لہٰذا ہمیں تو نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. پھر اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، آپ ادھر ادھر کی بحثوں میں کیوں پڑتے ہو؟ سیدھی سیدھی جو بات آئی ہے بس اس کو مان جاؤ. پھر یہ ہے کہ ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت سوال جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو، مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا. ٹو مچ کوسچننگ جو ہے یہ کسی بھی معاملے میں اچھی نہیں ہوتی، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو. پچھلی قوموں کی ہلاکت کا باعث بھی کثرت سوال ہی تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض ہے، بس تم حج کرو. ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 بار وہی سوال دہرایا. آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا، صرف ہاں، تو تم سب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، تم کر نہ سکتے. سوچئے ذرا. پھر آپ نے فرمایا، جن باتوں کو میں تمہارے لیے چھوڑ دیا کروں ان میں مجھے چھوڑ دیا کرو، یعنی ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے، وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. بس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے اپنا لو، اور جب کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو رک جایا کرو. سمعنا وأطعنا. قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 بھی اسی بارے میں ہے، جس میں ایمان والوں کو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح بال کی کھال اتارنے والے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں. یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کس کو حاصل ہوگی؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھ رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ بولنے والے، زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. تو گویا یہ چیزیں، زیادہ باتیں کرنا، بے سوچے سمجھے بولنا اور احتیاط نہ کر کے بولنا، تکبر کرنا، یہ بد اخلاقیاں ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ انسان کو بات ہی نہ کرے، چپ کر کے ہر وقت بیٹھا، نہیں، بات کرے تو ضرورت کی بات کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، بہت زیادہ نہ بولے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس کسی سے ملاقات کریں گے تو اس کو دم نہیں لینے دیں گے، بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، یا پھر بلا ضرورت نصیحتیں شروع کر دیں گے. یعنی یہ سب چیزیں دوسروں کے اوپر بوجھ بنتی ہیں. تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، غیر ضروری باتیں نہ کریں. بعض اوقات کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا، جیسے دین کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے، پہلے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بات کیا کرنے والے ہیں، اور پھر آخر میں آ کے سوال کریں گے اور وہ بھی غیر واضح ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئے گا سوال کیا ہے. تو اگر آپ کو کسی سے بھی کچھ پوچھنا ہے، کسی کو کوئی بات بتانی ہے، تو پہلے اپنے طور پر سوچ لیں، سوچ کے پھر دوسرے سے بات کریں. اور اگر آپ کو کسی اسکالر سے کوئی سوال کرنا ہے جن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو آپ پہلے لکھ لیں سوال اور لکھ کر بھیج دیں، یعنی لکھا ہوا پڑھ کے آڈیو بھیج دیں. کیونکہ بعض اوقات ہم بات کچھ ہوتی ہے، وہ کسی طرف نکل جاتے ہیں، پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بات ہے کیا اور مسئلہ ہے کیا. تو ان چیزوں میں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نپے تلے جچتے لفظ جو ہیں ان کا انتخاب کیا کریں اور فالتو باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اچھے اخلاق میں نہیں. اچھا، بہت سے لوگ کیوں زیادہ بولتے ہیں، وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں.
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مجلس میں کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، بولے چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. پھر ہم قرآن بھی پڑھنے میں، قرآن کا تانا نہیں آپ کو دے رہی، لیکن قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم ہیں تو مسلمان نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب ترین ہو تو پھر اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں آپ سے بہت دور کہیں جگہ ملے. ہم یہی چاہیں گے کہ ہم آپ کے قریب ہوں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے مل سکتا ہے؟ تو اپنے رویوں پر، اپنی عادتوں پر توجہ کرے، اپنا محاسبہ خود کرے. یعنی بعض اوقات ہم کسی سے کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ میرے اندر کیا خامی ہے، اور وہ غریب اگر نہ بتائے تو الگ مشکل، بتا دے تو الگ مشکل. تو اس طرح کے سوال بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت کلوز فرینڈ ہو جس کا آپ کو مزاج پتا ہو کہ یہ مائنڈ نہیں کریں گی، یعنی عادت پتہ چل جاتی ہے. تو اس صورت میں، یا کسی وقت آپ اپنے اصلاح کے لیے سروے کرنا چاہیں تو آپ چند کاغذ سب کو بانٹ دیں. انہوں نے کہا کہ ایک ایک میری خامی لکھ کر اس میں مجھے دے دیں. میں نے ایک دفعہ کیا تھا جب میں ماسٹرز میں تھی، تو میں ہاسٹل میں رہتی تھی. تو ہاسٹل میں اکٹھے رہنے کا موقع ہوتا ہے، اگر آپ جتنا بھی الگ رہیں لیکن آپ کو کھانے کے وقت جانا ہے ڈائننگ ہال میں، آپ کو کسی نہ کسی موقع پر آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کلاس میں ہیں، تو انٹریکشن تو ہوتی ہے. تو میرے الحمدللہ عادت اس وقت بھی تھی کہ ڈیلی ایک رب کی تفسیر میں اپنے آن پہ، کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں تھا میرا کہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی امتحان یا ڈگری لینی تھی اس کی. اپنے طور پر میں نے اپنے اوپر ڈھالا ہوا تھا کہ اتنے قرآن کا مطالعہ ضرور کرنا ہے، یہ ہر روز رب پارہ کی تفسیر پڑھنی. بہرحال تو اس میں کہیں پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ اپنے محاسبے کا، اور یہ کہ اپنے عیبوں کو پہچانے. تو بعض اوقات اپنے تو خود نظر نہیں آتے، اپنا شکل بھی نہیں نظر آتی. تو پھر اس وقت میں نے یہ کیا، شاید کہیں وہ رجسٹر ہو بھی، تو پورا صفحہ میں نے بھر دیا تھا جو مجھے خود نظر آیا اور جو میں نے لوگوں سے پوچھ کے لکھا. تو اس طرح کی کبھی کبھی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں غلط ہیں. بعض اوقات ساری زندگی ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ سب سے زیادہ تو گھر والوں سے ہی پوچھنا چاہیے، کیونکہ جتنا وہ ہمیں جانتے ہیں نا کوئی اور نہیں جانتا. اسی طرح بے جا سوالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصہ بھی کیا. ایک شخص نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ میرے والد کون ہیں. اگر آپ اس کو بتا دیتے تو آپ سوچے کہ پھر. اسی طرح بے مقصد سوال، بے مقصد، اس پر بھی ایک شخص نے پوچھا کہ اگر گری پڑی کوئی چیز ملے تو کیا کریں. تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کو رکھو اور پھر اعلان کرتے رہو، اور اس کے بعد خود فائدہ اٹھا لو. اگر اس دوران مالک آ جائے تو اس کو دے دو. تو ایک شخص پوچھنے کا اگر اونٹ گم ہو جائے کسی کا پھر کیا کریں. یہ سن کے آپ اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ سے کیا خرچ. یعنی اونٹ کو چھپی رہنے والی چیز کتنی بڑی چیز ہے. اگر کوئی گم ہوگا تو اس کا مالک دور سے بھی پہچان لے گا کہ یہ میرا اونٹ یہاں کھڑا ہے آگے. تو بہرحال اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت سوال نہیں کرنے چاہیے. کچھ لوگ بہت زیادہ مین میخ نکالتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے. اور اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. کوئی نفع مند علم حاصل نہیں ہوتا، خواہ کا تجسس، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنا فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیسا ہے. ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، آپ کو کیا مطلب اس سے؟ اگر کوئی خود اپنے بارے میں بتانا چاہے تو 100 بسم اللہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. یہاں پر اس واقعے کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ بعد کا حصہ جو ہے پہلے بیان کیا گیا. قرآن مجید کو ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، کہ جس میں ترتیب وار چیزیں بتائی جائیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں جس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں بیان فرما دیتے ہیں. پہلے گائے کی ذبح کرنے کے حکم کی بات کی گئی تاکہ بنی اسرائیل کا رویہ سامنے آ جائے، اور پھر آخر میں اس کا سبق کہ اس کے ذبح کرنے کا فائدہ کتنا ہوا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دوران کے جب حکم ملا ان کو تو یہ واقعہ پیش آ گیا، یا یہ کہ واقعہ پہلے پیش آیا تھا اور اس مسئلے کے حل کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. دونوں آرام ملتی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا. ایک شخص نے کیا تھا یا بہت سارے لوگوں نے کیا تھا؟ ایک نے کیا. قتل تم کیوں کہا؟ تم سب نے. تم تو جمع کا صیغہ نا. قرآن مجید کا یہ ایک انداز ہے کہ ایک شخص کے کام کو بھی
پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہا جاتا جب تم میں سے فلاں شخص نے جس کا یہ نام تھا اس نے یہ کام کیا، ایسا نہیں کیا جاتا. یہ انداز اتنا خوبصورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنرل انداز میں بات. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کے اندر کوئی غلط چیز دیکھتے تھے تو جا کے اس کے سر پہ نہیں کھڑے ہو جاتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے اور یہ کیوں کر رہے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جمع کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کیا حال ہے لوگوں کا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. حالانکہ سب نے نہیں کیا ہوتا تھا. مقصد اس میں کیا تھا، جس نے کیا اس کو تو چل جائے پتا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، اگر کسی ایک کی غلطی ہے تو سب کو کیوں کہا جا رہا ہمارا کیا قصور. نہیں، قصور کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم بھی آئندہ یہ نہ کرنا. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے اوپر گزرنے والے واقعے سے سبق لے لے، دوسرے کی حالت سے سبق لے لے. عربی میں کہتے ہیں من وعظ بغیری، جو نصیحت پکڑے کسی اور کے اوپر گزرنے والے حادثے سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قتل میں قاتل کا ساتھ دیا ہو، مشورہ دینے میں، مخبری کرنے میں، ہتھیار فراہم کرنے میں وغیرہ وغیرہ، کوئی وجہ بھی ہو سکتی. تو نفسن، ایک جان کو، جب تم نے ایک جان کو قتل یعنی ایک انسان کو قتل کیا. فداراتم کا لفظ جو ہے در ان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، دفع کرنا، اور اسی سے تدارعتم ہے جو ادغام کے قاعدے کے تحت ادارعتم ہو گیا. مطلب یہ کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے. در کا مطلب ہوتا ہے اپنے سے ہٹانا. جیسے بال ہوتا ہے نا، بال آپ کی طرف یا جیسے بیڈمنٹن ہم کھیلتے ہیں تو اگر آپ کی طرف آ رہا ہو وہ شٹل کاک تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ادھر پھینکتے. ادھر جو جا رہا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی طرف. تو یہ ایک دوسرے پہ جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، ایک دوسرے کی طرف بات پھینکنے لگے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوا تھا تو ان میں سے ہر قبیلے نے دعویٰ کیا کہ دوسرا قبیلہ قاتل ہے، اور قریب تھا کہ لڑائی بھڑک اٹھتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. یعنی تم قاتل کو چھپا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. اور یہ ہمیشہ سے قاتل کی نفسیات رہی ہے نا کہ وہ قتل کر کے پھر اس کو چھپاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خود بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے یا مقتول کو چھپا دیتا ہے. سب سے پہلا قتل کب ہوا تھا؟ حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا. تو قتل تو کر لیا، پھر اس کے بعد پہلا خیال اس کو کیا آیا، کیف اواری سوءۃ اخی، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں کیسے، یعنی اس قتل کو کیسے چھپاؤں. تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے. وہاں بھی یہی ہوا کہ جس نے چھپانا چاہا تھا اللہ نے اس کو ظاہر کرنا چاہا. اور یہ جو بات ہے نا، جرم کر کے چھپ جانا، چھپا دینا، اور یہ سمجھنا کہ معاملہ ٹل گیا ہے، اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. یعنی جان بوجھ کے گناہ اس خیال سے کر لینا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور جب ریپیٹڈلی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کھل جاتا ہے. ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا تو حضرت عمر سے کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے پہلی بار چوری کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کسی کا عیب نہیں کھولتا. یعنی اگر کوئی غلطی پہلی دفعہ کرتا ہے تو اس کو چانس ملتا ہے کہ توبہ کر لے، لیکن پھر وہ دوبارہ کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے تو پھر وہ کھل جاتا ہے معاملہ. یعنی بندوں کا چھپایا ہوا ظاہر ہو کے رہتا ہے، خاص طور پر سکرات الموت میں. یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا اندر، یہ شوق ہوتا ہے کسی چیز کا، یہ دبی چھپی خواہشیں ہوتی ہیں. اچھا جی، خوابوں کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہو اور اس میں ڈریمز کے بارے میں پڑھا ہو، ڈریمز کی جو وجوہات بتائی جاتی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے نا کہ وہ انسان کے اندر کی چھپی ہوئی، ایکسپریس کی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں کہ جب انسان سوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے سب کانشیس سے کانشیس میں آ جاتی ہیں، خوابوں میں وہ چیزیں نظر آنے لگتی جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ جس کو ڈیزائر کرتے ہیں، تو آپ کی ڈیزائر خواب کے ذریعے پوری ہو جاتی. یہ تو سب کو ایکسپیرینس ہے. کسی سے ملنا چاہتے ہیں وہ خواب میں مل لیتے ہیں آپ اس کو، کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں خواب میں کر لیتے ہیں. تو آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی نیند میں کھل جاتی. اسی طرح بعض لوگ نیند میں بولتے بھی ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ بیماری بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ نارمل لوگ بھی، بچے بھی بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں خواب میں،
یہاں چھوٹے معصوم بچے تو مسکراتے بھی بہت ہیں سوتے سوتے، کہتے ہیں اس کو فرشتہ نظر آئے، اللہ عالم کون نظر آئے، لیکن وہ مسکراتے ہیں. تو خواب میں اور سوتے وقت اور غفلت کے وقت جب انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تو اس کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں. بعض اوقات بھول کے وہ کچھ کہہ دیتا ہے جو اس نے عرصے تک چھپایا ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے درجے میں انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو آپ کو چھپانے پڑے، یعنی جرم، گناہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو کرے وہ لوگوں کو دکھاتا رہے، دیکھو میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھپ کے کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، خصوصاً وہ جو کسی کا حق مارنا اور کسی حقوق العباد سے متعلق ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے بارے میں ایک بات کروں تو اس کو بتانا نہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے، اب وہ کتنی بوجھل ہو جاتی ہے وہ بات جو کسی کو بتانی نہیں ہوتی، اور وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہے. بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ جب موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کے اندر جس قسم کی سوچیں ہوتی ہیں اور جو ان کی شوق ہوتے ہیں، یہ زندگی میں انہوں نے جس کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی ہوتی ہے وہ باتیں بولنے لگتے ہیں. اسی طرح نیک لوگ اپنی موت کی بے ہوشیوں میں کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ بے ہوشی میں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو ویسے ہوش نہیں تو زبان ہل رہی. پچھلے دنوں کسی کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود ہسپتال میں تھی تو ان کے پاؤں بھی ٹھنڈے ہو گئے، ان کا جسم سارا کچھ، ان کا حلق سے بھی جیسے روح نکل جاتی، آنکھیں بھی اوپر اٹھ گئی، لیکن آخر میں بھی زبان حرکت کر رہی تھی جیسے لا الہ پڑھ رہے ہوں. تو جس شخص کو یہ شوق ہو اور وہ روزانہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا ہو یہ سوچ کے کہ مجھے آخری وقت میں نصیب ہو، تو انشاءاللہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا اس کو. کیونکہ زندگی میں اس کی یہ تڑپ رہی ہے، تمنا رہی. لیکن جو بیٹھ کے ہر وقت اس کی غیبت، اس کی شکوہ، اس کی شکایت، اس کا مذاق اڑانا، اس کے فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا، پھر وہ اس وقت بھی کام کی بات نہیں کر سکتا. یعنی کہتے ہیں جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. اگر موت اچھی چاہتے ہیں نا تو زندگی اچھی کر لیں. تو اپنے خاتمے سے ڈرنا چاہیے، انجام سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ کیا تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ تعالیٰ کی طرف کلام کی نسبت کی کیونکہ حکم اللہ کا تھا. کہہ کون رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم پر لگاؤ. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پنڈلی تھی یا ران تھی یا سری تھی یا پائے تھے یا کلیجی تھی یا گردہ تھا کیا نہیں. بس کوئی بھی ٹکڑا لے لو، اس کو مارو. تو یاد رکھیے کہ جو احکامات جنرل انداز میں عمومی طور پر بتائے جائیں اپنی طرف سے ان کو خاص نہیں کر لینا چاہیے. لوگوں کی اس طرح وسعت ختم ہو جاتی، ان کی سہولت ختم ہو جاتی. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی جس طرح اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا اسی طرح اللہ عز و جل مردوں کو ایک کلمے کے ساتھ زندہ کر دے گا، کن فیکون کہہ کے زندہ کر دے گا. یعنی مرے ہوئے انسان کو گوشت کا ایک ٹکڑا لگانے سے وہ زندہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو دکھانا کیا مقصود تھا بنی اسرائیل کو کہ مرنے کے بعد بس ایسے ہی ہے، کون کہنا ہی ہے اور سبھی اڑ جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے. جیسے آتا نا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ ایک چیخ ہی ہوگی بس تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے. تو جو اللہ ایک جان کو زندہ کر سکتا ہے وہ سب کو زندہ کر سکتا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورۃ لقمان میں آتا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک جان کی طرح ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. آیات کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک علامت پر اور دوسرا آیت پر. علامت ان آیت ملکہ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی، اور اسی طرح قرآن کی آیت. پھر اسی طرح آیات کونیہ بھی ہوتی ہیں اور آیات شرعیہ بھی ہوتی ہیں. کونیہ جیسے کائنات میں ہوتی ہیں نشانیاں، جیسے آج کل فال کے کلرز اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور شرعیہ جو پڑھی لکھی جاتی ہیں جیسے
رسول ان یتلو علیکم آیات اللہ، تو یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. قرآن کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. تو یہاں آیت سے مراد کیا ہے؟ کون سی نشانی؟ کونی ہے یا شرعی ہے؟ کونی ہے بالکل. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم بات سمجھ جاؤ. کون سی بات؟ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ممکن ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ گائے سے مقتول کا زندہ ہونا اللہ کی نشانی، یعنی گائے کے ٹکڑے سے مقتول کا دوبارہ زندہ ہو جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ایسی نشانیاں سورۃ البقرہ میں دیگر جگہوں پر بھی ہیں کہ جس میں اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندگی ملی. 55 اور 56 آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ. وہ 70 لوگ بنی اسرائیل کے مارے گئے تھے نا بجلی کی کڑک سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کھڑا کر دیا. اور اسی طرح یہ نشانی جو اس مقتول کا زندہ ہو جانا. اور پھر وہ ہزاروں لوگ جو موت کے منہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اٹھ جاؤ، تو پھر ثم احیاہم، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دی. ایک نہیں، دو نہیں. یعنی یہ نشانیاں کیوں اللہ نے دکھائی اور اپنی کتاب میں کیوں بیان کی؟ تاکہ ہمیں یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اور پھر اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو بھی 100 سال کی موت دے دی اور پھر اسے زندہ کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح پرندوں کو پالنے کے بعد ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا اور پھر بلایا تو وہ اڑتے ہوئے آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس میں سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. تو بہرحال یہ گائے کا واقعہ ہے جس پر سورت کا نام بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق بھی ہیں. کل آپ کو میں نے جو آیت پڑھائی تھی سورت البقرہ کی 65، چونکہ 2-3 منٹ ہے میرے پاس تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ سے سوال کر لوں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. کیوں کہا گیا کہ بندر بن جاؤ؟ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا، اللہ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے، ہاں ہیلا سازی کی تھی، چال چلی تھی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، ان کی شکل بدل دی. انہوں نے اللہ کا حکم بدلا، اللہ نے ان کی شکل بدل دی، ان کی حالت بدل دی. اس بارے میں کل میں نے آپ کو 2 رائے بتائی تھی. ایک رائے تو یہ تھی کہ وہ واقعی بندر بن گئے تھے، لیکن امام مجاہد کی کیا رائے بتائی تھی میں نے، جو مکی اسکالر ہیں، مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی شکل نہیں بدلی تھی بلکہ ان کی صفات بدل گئی تھی، یعنی ان کے اندر بندروں والی عادتیں آ گئی تھی. یہ ایک اور رائے ہے، کل میں نے ہلکی سی بتائی تھی، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان کی عادتیں بندروں والی اور سور والی بن گئی تھی. مسخت قلوبہم ولم یمسخوا قردۃ، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے جلد اول میں، یعنی ان کے دل مسخ کر دیے گئے تھے، ان کی شکل نہیں مسخ ہوئی تھی. یہ دوسری رائے ہے. ٹھیک ہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا، جب اللہ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا، تو پھر آہستہ آہستہ انسان حیوانوں کے درجے پہ آ جاتا، جانور بن جاتا ہے. تو ان کے دل جانوروں کی وجہ سے ہو. اب یہ صرف بندر نہیں بنائے گئے تھے، ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خنزیر بھی بنائے گئے تھے، سور. اب آپ دیکھیں سور کی صفت کیا ہے؟ صاف چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو اپنی خوراک بناتا ہے. یعنی کیا بدل گئی اس کی، کیا چیز بدل گئی؟ یعنی جس کو سور بنا دیا گیا، اگر اس کا دل مسخ کیا گیا تو کیا بن گیا؟ وہ اسفل سافلین میں جانور بنانا. جانور بن کے اگر اللہ نے ان کو سور کہا یا گرد کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ حلال، طیب، پاک، صاف چیزوں، رشتوں کو چھوڑ کے کس پہ چل پڑا؟ یہ انسان کی ذہنی حالت کے بدلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں بلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں کوا ہوں، کوئی کچھ. یہ باقاعدہ ایک قسم نکل آئی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ دل یا سوچ مست ہو گئی، سوچ کا مست ہے. ٹھیک ہے، جائز میں لذت نہیں ان کو ملتی، اس کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ ناجائز. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان کا حال یہ کہ اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس کو نہیں اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے.
تو جو لوگ بگاڑ کے اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں ان کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و سنت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی فضول سی شعر و شاعری ہو اس پہ خوب داد دیتے ہیں، خوب ہنستے ہیں اور خوب اس کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح ان کو تعمیری کاموں میں دلچسپی نہیں ہوتی، تخریبی کاموں میں وہ آگے بڑھ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کو کسی سنجیدہ کام کے لیے بلایا جائے، پڑھنے لکھنے کے لیے یا کچھ، تو اس میں ان کا دل نہیں لگتا، لیکن کہیں ہلا گلا ہو، شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، کوئی مہندی کی مجلس ہو، کوئی، اس میں ان کا خوب دل لگتا ہے، اس کے لیے مہینوں تیاریاں کرتے ہیں. تو ہم سب کو اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جانوروں کی طرح کا دل بنا دے یا جانوروں والی خصوصیات بنا دے. اب جیسے بندر ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی عادتوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ امیٹیشن ہے، یعنی دوسروں کی نقالی. اب نقالی کون کرتا ہے؟ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. تو جیسا دیکھا لوگوں کو وہ شارٹ ڈریس پہن رہے ہیں، ہم بھی پہن لیتے ہیں، نہیں سوچنا کہ اللہ نے کیا کہا، اس کے رسول نے کیا بتایا. لوگوں نے اپنے بال پنک کلر کے کر لیے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، آپ بھی بولے نا، اور کیا کر لیتے ہیں ہم، دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی. نقالی کس چیز میں کرتے، یعنی کہ جب اپنی عقل کام تو ہر چیز میں نقالی کر رہے ہوتے ہیں. اس نے یہ پہنا ہے، زیور میں، کپڑے میں، کھانے پینے میں، چاہے ہمارے باپ دادا نے وہ کھانا کھایا ہو کبھی یا نہ کھایا ہو، ہم نے وہ ضرور کھانا ہے. رسم و رواج میں، فوتگی میں، شادی میں، یعنی کہاں سے کاپی کر رہے ہوتے چیزیں، ہالی ووڈ سے یا بالی ووڈ سے. کپڑے ویسے سلوائے جاتے ہیں، یعنی اپنی عقل کوئی نہیں، اپنی چوائس کوئی نہیں. آپ کہاں ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ کو تو ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے، تو اور آپ کیا بن گئے، نقال. تو اس نقطے کو یاد رکھیے گا، ہم نے نقال نہیں بننا، اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں لگنا، عقل استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی خواہشات کو عقل روکتی ہے کہ نہیں یہاں تک ہے ہاتھ تمہاری، اس سے آگے نہیں جا سکتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.